بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اس کی تفسیر میں جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیا، اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً اور باطناً ہوئے، اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق و ثواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عہد و میثاق کو پامال کرنا شروع نہ کر دینا۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبابرہ سے قتال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں 12 نقیب مقرر فرما دیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور دیگر معاملات کا انتظام بھی کریں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت تجھے ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا رہے، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اتنے انتظامات عہد مواعید کے باوجود بنو اسرائیل نے عہد شکنی کی کہ جس کی بنا پر کہ وہ لعنت الہی کے موجب بنے۔ اس لعنت کے دینوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک ان کے دل سخت کر دیے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیاء کے وعظ و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ وہ کلمات الہی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ اسی طرح اپنی بدعلت خود ساختہ مضمومات اور اپنے تعویلات باطلہ کے اسبات کے لیے کلام الہی میں تعریف کر ڈالتے۔ یہ تیسرا نتیجہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں رہی، بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کا شعار بن گئی، اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل ٹھیک رہے اور نہ ان کی فطرت مستقیم، یعنی نہ ہی ان کے دل ٹھیک رہے اور نہ ہی ان کی فطرت سیدھی رہی، یعنی شزر، خیانت اور مکر ان کے کردار جز بن گیا ہے، جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آج تک آ رہے ہیں، جس کا ملاحظہ ہم سب اس دور میں کر رہے ہیں، بلکہ اس دور میں تو ان کے مکر و فریب اور شیطانیاں اور فسادات
اور ان کی خیانت اور غداریاں جو ہیں وہ حد سے بڑھ چکی ہیں، بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو فساد کا گڑھ بنا دیا ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی تعداد 10 سے بھی کم بتلائی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تھوڑے سے ایسے نبی نہیں بھی ہیں، یہ وہ تھوڑے سے تھے جو بظاہر نہیں بلکہ سچے مسلمان ہو گئے تھے، وہ صحابہ تھے، اور ان کی تعداد پورے یہودیوں میں سے 10 سے بھی کم ہے۔ عفو درگزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں اس کی جگہ یہ حکم دیا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعد کے نزدیک عفو درگزر کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک اہم حکم ہے، حالات کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بھی بعد دفعہ وہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قتال کا حکم ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ أَخَذْنَ مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ نصرہ مدد سے ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال من انصاری اللہ، یعنی اللہ کی دین میں کون میرا مددگار ہے، کے جواب میں ان کے چند مخلص پیروکاروں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یہود کی طرح اہل کتاب ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے نتیجے میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہو گئے۔ یہ عہد الہی سے انحراف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر یعنی کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہ سب ہی کافر ہیں لیکن وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عبادت گاہ میں عبادت نہیں کرتے۔ اب تو عبادت ان میں بالکل ہی تقریباً معدوم ہی ہو چکی ہے، عبادت کا تو ان میں کوئی تقریباً نام و نشان تقریباً باقی نہیں رہا، جو کچھ ہے وہ بھی بالکل ہی خرافات ہی ہیں، وہ عبادت تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ بھی ایک دوسرے کی وہ عبادت گاہوں میں جا کر نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں اپنے امت مسلمہ کی حالت، تو یہ حالت اب یہ سزا جو ہے یہ مسلمانوں پر بھی مسلط نظر آتی ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا، اور ایک فرقے کے امام کے پیچھے دوسرے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں، جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی انہوں نے تورات و انجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں انہیں تشت ازبام کیا، اور جن کو وہ چھپاتے تھے ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم، جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نور اور کتاب معین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، ان کے درمیان واو مغایرت مصداق نہیں، مغایرت معنی کے لیے ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کریم کی اگلی آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے۔ اگر نور اور کتاب یہ الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہما لا ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرماتا ہے،
قرآن کریم کی اس خاص آیت سے واضح ہو گیا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد ایک یہ چیز یعنی قرآن کریم ہے، یہ نہیں ہے کہ نور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور میں نور اللہ کا عقیدہ گڑھ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقیدے کے اثبات کے لیے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پیدا کی، حالانکہ یہ حدیث کے کسی بھی مستند مجموعے میں موجود ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہ اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فالحدیث صحیح بلا ریب، یعنی بلا کسی شک و شبے کی یہ حدیث صحیح ہے۔ وَهُوَ من الأدلة الظاہرہ البطلان الحدیث المشہور اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، مشہور حدیث جابر کے اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا باطل ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف راہبری کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ یقیناً نہیں رکھتا کوئی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو ایک کن سے سارے کام جو ہیں وہ ترتیب پا جاتے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کی عقیدت الوہیت مسیح کا رد و ابطال ہے۔ حضرت عیسیٰ کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اب تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہو گئے ہیں۔ اس لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا۔ اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا جو عیسائیوں نے کیا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ یعنی اللہ کے بیٹے اور اس کا محبوب قرار دے لیا، خود ساختہ، خود سے ہی اپنے منہ میاں مٹھو۔
بعد کہتے ہیں یہاں ایک لفظ مخزوب ہے، یعنی اتباع ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں یعنی عزیر و مسیح کے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، بات تو ایک ہی ہے۔ اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے، یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے تم جو چاہو کرو، اللہ تم سے باز پرس نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نہ قیامت والے دن ہوگا، بلکہ وہ تو ایمان و تقوی اور عمل دیکھتا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب ہے۔ تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اہل کتاب تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ کے درمیان جو تقریباً 570 یا 60 سال کا فاصلہ ہے، یعنی 560 یا 570، زیادہ مشہور معروف بات جو ہے وہ 570 کی ہی ہے کا فاصلہ ہے، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ فطرت اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فطرت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھی بھیج دیا ہے، اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر یعنی خوشخبری اور ڈرانے والا ہے پیغمبر ہی نہیں آیا۔ عزیز بھائی اور دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول اور مقبول فرمائے، اور خالص اپنی رضا کے لیے اس کو لکھ لے، اور ہمارے لیے یوم قیامت ہمارے حساب میں، ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔